قومی اور بین الاقوامی معاہدات ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے ایک ایسے آئینی اور قانونی نظام کا تسلسل رکھتے ہوئے نئے پارلیمان کے وجود تک اپنی محدود ذمہ داریاں نبھائیں اور کوشش کریں کہ کوئی ڈسکنٹینیوٹی اس میں نہ آئے۔ پرامن انتقالی اقتدار اولین ترجیح نگران حکومت شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ہمارا کوئی سیاسی دشمن ہے نہ ہی سیاسی دوست۔ معاشی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے تاجر برادری کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کراچی میں کاروباری شخصیات سے خطاب۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو عام انتخابات کے لیے خط لکھ دیا۔ انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے لیے ملاقات کی دعوت۔ اسمبلی تحلیل کے بعد 90 روز میں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ 9 اگست 2023 کو وزیر اعظم کے مشورے پر اسمبلی تحلیل کی جا چکی۔ خط کا مطلب ملک بھر میں عام انتخابات کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے خطوط لکھ دیے۔ انتخابی روڈ میپ تیار کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو دعوت۔ خط سابق صدر آصف علی زرداری، شہباز شریف، چیئرمین پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کو لکھا گیا۔ ایمانداری، منصفانہ اور قانون کے مطابق انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ خط کا متن الیکشن کمیشن کا سیاسی جماعتوں سے انتخابات پر مشاورت کا معاملہ۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں 7 رکنی پارٹی وفد 25 اگست کو الیکشن کمیشن سے ملاقات کرے گا۔ وفد میں احسن اقبال، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، زاہد حامد، رانا ثناءاللہ، خواجہ سعد رفیق، امیر مقام اور عطا اللہ تارڑ بھی شامل ہیں۔ پاکستان قطعاً کسی صورت میں بھی ریڈیکلائزیشن کے سامنے، ایکسٹریمزم کے سامنے، انٹالرنس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ ہم کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو یہاں سے 5000 میل کہیں چلے جائیں گے۔ دس از ہوم، وی آر ہیئر۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ہم شہداء کی قربانیوں کو نہیں بھولیں گے۔ جو سمجھتے ہیں ہم جنگ لڑ کر تھک چکے ہیں، غلط فہمی دور کر لیں۔ ہر قیمت میں لڑیں گے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کریں گے۔ انتہا پسند کے سامنے کسی صورت سرنڈر نہیں کریں گے۔ پاک فوج، ضلع انتظامیہ اور مقامی لوگوں نے مل کر ریسکیو کا کام کامیاب بنایا۔ انوار الحق کاکڑ کی ماحولیاتی تحفظ سے متعلق تقریب میں بھی شرکت۔ انتہا پسندی کے لیے پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں۔ پوری قوم انتہا پسندی کے خلاف متحد اور ایک مکمل پرامن ملک دیکھنا چاہتی ہے۔ قوم اپنے شہیدوں کی قربانیوں کی قدر کرتی ہے، ان قربانی کو رائیگاں نہیں ہونے دیں گی۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ کا سرفراز بگٹی کا نیکٹا ہیڈ کوارٹر کا دورہ کے موقع پر خطاب۔ سپریم کورٹ نے توشیخانہ فیصلہ بادی النظر میں غلط قرار دے دیا۔ ریمارکس دیے معاملہ عدالت میں ہے، اس لیے مداخلت نہیں کر رہے۔ عدالت عظمیٰ نے کل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کی ہدایت کر دی۔ جولائی میں ہونے والی نیب ترامیم مشکوک۔ 3 جولائی کی گئی نیب ترامیم عدالتی فیصلوں کے متصادم ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نیب قانون سے متعلق اہم ریمارک۔ سپریم کورٹ نے نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کو گرفتاری سے قبل آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی۔ فریڈم آف دا پریس یہ ایک بنیادی حقوق ہے، نہ صرف آپ کا بنیادی حقوق ہے مگر ہر شہری کا بنیادی حقوق ہے، کیونکہ شہری اور آئین کا تعلق اور شہری اور سپریم کا تعلق آپ ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ سے مراد ہے وہ صحافی جو سچ بیان کر کے سچی رپورٹنگ کرے۔ ایک سچ ہوتا ہے اور ایک رائے ہوتی ہے۔ سچ سچ ہی رہتا ہے۔ انصاف پر ہر آدمی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس قاضی فائزہ کا خطاب۔ کہا جتنی باتیں پتہ چلیں گی ان میں اچھی اور بری ہوں گی۔ جج آئین اور قانون کے دائرے میں کام کرتا ہے۔
बडग्राम में ढोली लिफ्ट के तार टूटने का वाकया, चेयर लिफ्ट का मालिक और ऑपरेटर गिरफ्तार। चेयर लिफ्ट कंट्रोल रूम को सील कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा अमीर मकाम का चेयर लिफ्ट वाकये में रज़ाकाराना हिस्सा लेने वाले मकामी माहिरीन के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। आबिद चीफ समेत सूबाई मरकजी हुकूमतों ने मकामी माहिरीन के लिए कौमी एजाज़ दिलाने का भी मुतालबा किया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास चेलानी से चीनी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत करने पर तबादले ख्याल। निगरान वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान चीन के साथ दोतरफा ताउन और अवामी दोस्ती को इंतहाई अहमियत देता है। पाक ईरान ताल्लुकात पर मबनी सेमिनार का इनेकाद। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम कहते हैं, हम चाबहार में पाकिस्तान और चीन की सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है और ईरान और पाकिस्तान इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मजबूत अज़्म रखते हैं। वज़ारत खजाना के हुकाम और IMF के दरमियान वर्चुअल राब्ता। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए नए प्लान पर बातचीत। IMF ने गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के प्लान पर मज़ीद वजाहत मांग ली। ज़राए के मुताबिक मामले पर निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर IMF से बात करेंगी। पाकिस्तान और IMF के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। रुपए की कदर में बदतरीन तनज़ुली। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए महंगा, कीमत 312 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में भी डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी 63 पैसे महंगी होकर 299 रुपए 64 पैसे पर बंद हुई। अवाम पर बिजली गिरा दी गई। फी यूनिट कीमत में 5 रुपए 40 पैसे इजाफा कर दिया गया। बिजली समाई एडजस्टमेंट के तहत महंगी की गई। नेपरा के कहना है, तकसीमकार कंपनीज के मौजूदा ढांचे में सारिफीन को रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं। इलेक्ट्रिक ने किबला दुरुस्त ना किया तो वज़ीर आज़म सख्त एक्शन लेंगे। बिजली के बिल 50-50 हज़ार रुपए आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने स्ट्रीट क्राइम पर सख्ती से नोटिस दिया है। कोई समझौता नहीं होगा। मुआशी पॉलिसी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। साने चिड़ावाला की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम पाकिस्तान को मोदी का भारत नहीं बनने देंगे। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं, रियासती रिट कायम करेंगे। निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की मीडिया से गुफ्तगू।